گزشتہ رات کاشف عباسی کے پروگرام میں مراد راز صاحب آئے ہوئے تھے. تو کاشف عباسی صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے تیز ہیں، وہ باتوں باتوں سے بڑی باتیں بلوا لیتے ہیں بندوں سے. تو انہوں نے مراد راز سے ایسی بات کرتے کرتے پوچھ لیا کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ فرح حبیب آ رہے ہیں؟ تو آگے سے ان کا جواب تھا کہ کچھ دن پہلے. مراد راز صاحب جو ہیں وہ جلدی میں بول کے، لیکن اس کے بعد پھر ان کے وہی کہتے ہیں کہ چراغوں میں روشنی نہ رہی. کاشف عباسی نے کہا لیکن ان کی اہلیہ تو کل ایمنسٹی انٹرنیشنل کو خط لکھ رہی تھی کہ ان کے خاوند کو بازیاب کروائیں. آپ کو کیسے پتہ چل گیا اتنے دن پہلے؟ پاکستان کے اندر ساری چیزیں مینج ہو رہی ہیں. فرح حبیب کے حوالے سے بھی شہباز گل نے ایک ولاگ کیا، اس کے اندر دیکھیں ہم تو ایک عام لوگ ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ عمران خان کے قریب یا عمران خان کے جتنے بھی رہنما تھے، کارکنان تھے، یا جو قریب ترین تھے، ان کی عمران خان کے ساتھ کیا باتیں ہوتی ہیں یا ان کے کیا تاثرات ہیں. شہباز گل نے فرح حبیب کے حوالے سے ایک 38 منٹ کا ولاگ کیا، اس کے اندر انہوں نے ہر چیز 0 سے لے کے 100 تک ساری چیزیں انہوں نے بیان، بہت ساری چیزیں انہوں نے ہڈن بھی رکھی ہوئی ہیں آنے والے وقتوں کے لیے. اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فرح حبیب لاہور کے کس حمام سے یا کس نائی سے یا کس سیلون سے اپنے بال صحیح کرواتے ہیں، اور جو کل انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران ان کی باڈی لینگویج تھی وہ بھی بالکل وہی تھی کہ ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا، وہ بالکل آزاد تھے. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ فرح حبیب نے پارٹی میں رہ کے کیسے کیسے پارٹی کو نقصان پہنچایا، عمران خان کے ساتھ کب کب وہ مخلص تھے، کب کب نہیں تھے. لاہور کے اندر انہوں نے ایک اپنے ذاتی دوست انہوں نے جڑواں بھائی کا لفظ استعمال کیا، اس کے لیے انہوں نے ٹکٹ لیا، اور وہ ٹکٹ جو ہے اس کے مقابلے میں نون لیگ کا ایک کینڈیڈیٹ کھڑا تھا، اور اس ٹکٹ لینے والے جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر تھا اس نے کمپین ہی نہ کی اور وہ نون لیگ وہ سیٹ جیت گئی. اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ بھی شو کروانا کہ ابھی لاہور سارا ہاتھ سے نہیں نکلا. اور فرح حبیب کے بارے میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں کہ وہ پچھلے 1.5-2 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا، وہ صرف اپنی سیاست بچا رہے تھے، وہ نظریات نہیں بچا رہے تھے. وہ صرف کسی ایسے بندے کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے عمران خان کے ساتھ تھے کہ جہاں پہ ان کا ووٹ بینک بھی مضبوط رہے اور لوگوں کے درمیان ان کی عزت بھی بحال رہے. اور جیسا کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں، اس دن بھی وہ خود گاڑی میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ پرامن احتجاج کے لیے نکلیں اپنے اپنے علاقوں میں. اس میں وہ جذباتی تھے عمران خان کے ساتھ. یہ کیسے کر لیتے ہیں جذبات ان کے کہ عوام کو دکھانے کے لیے چہرے کے اوپر یہ غصہ بھی لے آتے ہیں، چہرہ لال بھی کر لیتے ہیں، اپنے آواز کے اندر درد بھی لے آتے ہیں، لوگوں کو یہ محسوس بھی کروا لیتے ہیں کہ ہم آپ کے بڑے مخلص ہیں، ہم آپ کے لیے بڑا درد مند دل رکھتے ہیں، لیکن اندر سے وہ دوغلی پالیسی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی اور کے لیے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور سیاست بچانے کے لیے کسی اور کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں. فرح حبیب صاحب کی جو گزشتہ رات کی پریس کانفرنس ہے، اس کو سوشل میڈیا پہ نوجوانوں نے ہوا میں اڑا دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ فرح حبیب نہیں بول رہا، یہ فرح حبیب کی سیاست بول رہی ہے، کیونکہ فرح حبیب اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی طور پہ پی ٹی آئی کے اوپر سختیاں ہیں، تو میں کسی ایسی جماعت میں چلا جاؤں جہاں پہ مجھے فائدہ ہو. تو انہوں نے اس حوالے سے استحکام پاکستان کا انتخاب کیا، جس کے اندر پہلے ان کے جو دوست موجود بھی ہیں، ان کو وہاں پہ لالچ بھی دیے جا رہے ہیں کہ آپ اس پارٹی میں آئیں. اور کیونکہ پاکستان کے بہت امیر ترین لوگ اس میں موجود ہیں تو ان کو فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ موٹر سائیکل سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا. ابھی لینڈ کروزریں ان کے پاس بقول شہباز گل، اور یہ لینڈ کروزریں کیسے آ گئی ہیں یہ بھی پھر سب کو پتہ ہے کہ سیاست میں آنے کے بعد کیا 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 جاتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے، جس کے بعد یہ سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو عمران خان کی وجہ سے ایک بندے نے اپنا سیاسی کیریئر شروع کیا، عمران خان کی وجہ سے اس بندے کو پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں عزت ملی، نوجوانوں نے اس کو کندھوں پہ اٹھایا. لیکن آج اس کی پریس کانفرنس جو ہے وہ اس کے اپنے کردار کے اوپر، اس کی اپنی سیاست کے اوپر سوالیہ نشان ہے. کیا کوئی ایسا بندہ جو ایک بندے کے ساتھ 16-15 سال رہے، اس سے پورے فوائد حاصل کرے، اس کے بعد اس کی پیٹھ پہ لات مار دیں یا اس کے خلاف غیبت کریں یا اس کے اوپر بھونڈے الزامات لگائے، وہ کیسے عام معاشرے کے اندر زندگی گزار سکتا ہے؟ یہ اب دیکھنا ہوگا آنے والے الیکشن میں کہ فرح حبیب جو ہیں وہ آنے والے الیکشن میں کیا کرتے ہیں، کیا وہ اپنی سیٹ نکال پاتے ہیں یا وہ بھی دوسروں کی طرح بھگوڑے کی زندگی گزارتے ہیں.